ولك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. سورۃ الرحمن کا درس قرآن چل رہا تھا اور آج الحمدللہ سورۃ الرحمن کے درس کا اختتام ہو جائے گا. کل انشاءاللہ ہم سورۃ الواقعہ پڑھیں گے درس قرآن کی شکل میں سورۃ الواقعہ، اور اس کے بعد آخر میں تبارک الذی کا جو ہے درس ہوگا. اس سے پہلے ہمارے سورۃ یاسین کا درس قرآن ہو چکا ہے، جو کہ ہمارے تمام درس اپنے جو ہمارا چینل شفائی بول ہے اس پر اس کے تمام ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے. تو آج سورۃ الرحمن کے درس میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو اللہ کہتا ہے میں اس کے لیے 2 جنتیں، یعنی اس کے لیے 2 باغات ہوں گے. اور آج کی آیت میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان 2 باغات کے علاوہ بھی 2 باغات ہیں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جو نعمتیں اور جس قسم کے وہ 2 باغات ہوں گے وہ یہ اس سے جو ہے کم درجے کے، وہ اس سے اعلیٰ درجے کے، اور وہ اس بندے کو دیے جائیں گے جس کے دل میں خدا خوفی انتہا درجے کی ہوگی. یعنی ہر لمحہ اس کے دل میں یہ ڈر اور خوف ہوگا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی کام وہ جو ہے شریعت کے خلاف اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہے اس کو، بس اور دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہے اس کو. تو اس طرح لوگوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ میں 2 جنتیں عطا کروں گا. لیکن اس سے کم درجے والے جو تقوی والے ہوں گے ان کو بھی اللہ فرماتے ہیں جنت دوں گا. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، فرمایا ان دونوں کے علاوہ جنتان 2 باغ ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتیں اپنے رب کے تم جھٹلاؤ گے. مدہامتان، جس طرح پہلی باغوں کی صفات اللہ نے بیان کیے تھے کہ وہ کیسے ہوں گے، ان میں پھل میوے کیسے ہوں گے، اللہ ان 2 باغات کی صفات بھی بیان کر رہے ہیں کہ جنت کے اندر یہ جو 2 باغ ہے یہ جو ہے یہ کس طرح کے ہوں گے. فرمایا مدہامتان، نہایت گہرے سبز رنگ کے. شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی تفسیر کی ہے. فرمایا نہایت سبز رنگ والے کو، یعنی وہ باغ انتہائی سبزہ زار ہوں گے، اس میں انتہائی سبزہ ہوگا. سبزے کا ذکر، سبز رنگ کا ذکر اس لیے کیا کہ فرمایا عرب کا جو علاقہ تھا وہ وہاں پہ سبزہ بہت کم تھا. اگر کہیں کوئی درخت یا کوئی سبزہ نظر آتا تھا تو عرب کے لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، اور سبز رنگ کو عرب کے لوگ بہت پسند کرتے تھے کیونکہ سبزہ وہاں تھا نہیں. تو اگر کوئی سبز رنگ کی کوئی چیز بھی مل جاتی تھی تو بڑے خوش ہو، یعنی بڑا اچھا لگتا تھا ان کو سبزے کی نسبت. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کا رنگ بھی سبز ہے. تو سبز رنگ جو ہے اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے، اور عرب کے لوگوں کو بھی پسند تھا. تو فرمایا کہ وہ جو باغات ہوں گے وہ نہایت گہرے اور سبز رنگ کے ہوں گے، اس میں درخت ہی درخت، اور اس میں جو ہے نا پھل اور میوے انتہائی سبزہ ہوگا. اور ویسے بھی انسان جہاں پہ سبزہ بہت زیادہ ہو وہاں انسان کا دل خوش ہوتا ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتیں اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، فِيهِمَا ان دونوں میں عَيْنَانِ 2 چشمے ہوں گے، نَضَّاخَتَانِ جوش مارنے والے، شدت کی وجہ سے وہ زمین سے جوش مار رہے ہوں گے. اور پیچھے جو 2 باغات کا ذکر تھا اس میں تو فرمایا تھا فیہما عینان تجریان، کہ اس میں 2 چشمے چل رہے ہوں گے. چشمے باغات میں چل رہے خود بخود، اور ایک جگہ سے چشمے ابل رہے، تو اس میں چشمے چل رہے ہوں گے. اور یہ جو 2 باغات ہوں گے ان کے اندر جو چشمے ہوں گے وہ چل تو نہیں رہے ہوں گے پر وہ اتنے شدت کی وجہ سے ابل رہے ہوں گے، تو اس کا پانی جہاں بندہ مرضی لے کے جانا چاہے اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سے نعمتیں تم اپنی رب کی جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ،
فیہما ان دونوں میں فاکہۃ میوے ہیں، ونخل اور کھجور ہے، کھجور کے درخت، ورمان اور انار کے درخت۔ وہاں جو باغات ہے اس میں چشمے بھی ہوں گے، سبزہ بھی ہوگا، لیکن وہاں پہ فرمایا خاص طور پہ کہ وہاں پہ کھجور اور انار کے درخت ہوں گے، فاکہۃ میوے ہوں گے ہر قسم کا، لیکن کھجور اور انار کو خاص طور پہ ذکر کیا۔ عرب کے لوگ کھجور بہت زیادہ جو ہے ان باغ میں لگاتے تھے، اور کھجور ہی ان کے ساری زندگی کا اس میں دار و مدار ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ کھجوریں ہوں گے، اور کھجور کوئی ایک قسم کی نہیں ہے کہ ہماری یہ دنیا کی، بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ خیبر کے اندر تقریباً 10,000 قسم کی کھجوریں پائی جاتی ہیں، 10,000 قسم کی۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور پیش کی، خیبر کی لمبی کھجوریں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجور کو دیکھا تو فرمایا کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تمام کھجوریں ایسی نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سب سے اعلیٰ کھجور ہے، ہم جس کو تحفے میں کھجور دیتے ہیں تو یہی کھجور دیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر گٹلی جو ہے وہ برائے نام کی ہوتی ہے۔ تو صرف خیبر کے اندر 10,000 قسم کی کھجوریں تھیں، تو جنت میں کتنی کھجوریں ہوں گی اور کس کس قسم کی ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ خاص طور پہ وہاں کھجوریں بھی ہیں اور انار بھی ہے، اور کھجوریں اور انار کے درخت ہوں گے، لیکن یہ درخت وہاں خود نہیں لگے، یہاں سے ہم نے لے کے جانے ہیں۔ کیسے لے کے جانے ہیں؟ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں گے ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہیں گے ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک دفعہ اللہ اکبر کہیں گے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنا اللہ کا ذکر جو بندہ کرے گا اتنے ہی اس کے جنت کے جو باغات ہوں گے وہ درخت ہی درخت اس میں لگیں گے۔ جتنا اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ، بس نیک عمل کرتے رہو اور جنت کے باغوں کو آباد کرتے رہو۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتوں اپنے رب کے تم جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فِيهِنَّ ان میں خیرات خوبصورت، حسان خوبصیرت، اور حسان خوبصورت بیویاں یعنی وہاں پہ ہوں گی۔ فرمایا خیراتن، خیرتن کی جمع، اور حسان حسینتن کی جمع، یعنی اس باغ کے اندر اللہ جو بیویاں عطا کرے گا وہ سیرت کے لحاظ سے بھی بہت خوبصورت ہوگی، اور صورت کے لحاظ سے بھی یعنی اچھے اخلاق کے اعتبار سے بھی بہت ہی اچھی ہوگی، اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی انتہائی خوبصورت ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتیں اپنے رب کے تم جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، حور مقصورات رکے رہنے والی، فی الخیام خیموں میں، خیموں کے اندر جو ہے وہ حوریں ہوں گی، باغات کے اندر خیمے ہوں گے، جنت میں جو خیمے ہوں گے اس خیمے کے اندر حور ہوگی، اور وہ خیمے بخاری شریف میں ہیں کہ وہ جو خیمے ہیں وہ موتیوں کے ہوں گے، موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور فرمایا کہ وہ موتی اندر سے کھوکھلے ہوں گے، اور اس موتی کے اندر مکان بھی ہوں گے، اور وہ مکان کتنے بڑے ہوں گے؟ فرمایا ایک مکان جو ہے وہ 60 میل پر جو ہے پھیلا ہوگا، یعنی 60 میل پر پھیلا اس کا جو ہے پھیلاؤ ہوگا، اتنے بڑے بڑے مکان ہوں گے۔ جو سب سے چھوٹا مکان ہوگا جنت میں وہ 3 فرسخ کا ہوگا، اور 3 یعنی ایک فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، تو چھوٹا مکان وہ 3 فرسخ کا ہوگا، بڑے مکان جو ہوں گے وہ 60 میل جو ہے وہ ہوں گے، تو چھوٹا مکان وہ 1 فرسخ کا ہوگا، اور 1 فرسخ جو ہے وہ 3 میل کا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سے چھوٹا مکان 9 میل کا ہوگا، 9 میل کا چھوٹا سا مکان ہوگا۔ اور یہ بھی کہ دنیا میں جو قیامت کے دن جو سب سے کم ترین جنتی ہے، یعنی سب سے آخر میں جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کے بعد جہنم کو تالا لگ جائے گا، سب سے کم درجے والے جنتی کو دنیا میں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی۔ اس دنیا سے یہاں تو صرف ایک ملک کا صدر بن جائے تو جناب اس کے تو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، اور یا ایک شہر یا ایک تھانے کا ہی جو ہے نا وہ اگر انچارج بن جائے تو وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو سب سے کم ترین جنتی ہوگا اس کو اللہ جو جنت دیں گے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ تو جو اعلیٰ ترین جنتی ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا، کیا عالم ہوگا، اور کتنے بڑے اس کے محلات ہوں گے، یہ تو سوچوں میں بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے تو دیکھیں، تھوڑے تھوڑے سے بس نماز کی شکل میں
تھوڑی مشقت لے لی، روزے کی شکل میں تھوڑی مشقت لے لی، رات کی تنہائیوں میں تھوڑی مشقت، بھی تھوڑی تھوڑی مشقت پہ اللہ وہ جنت دے گا جو سوچوں میں بھی نہیں ہوگی کہ اتنے بڑے جو ہے وہ جنت ہوں گے۔ تو فرمایا ان جو ہے ان مکان کے، اچھا پھر وہ مکان کے اندر الگ سے کمرے ہوں گے، ہر مکان میں مختلف کمرے ہوں گے اور ہر کمرے میں ہر چیز موجود ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز اس کمرے میں ہے اور دوسری چیز کی ضرورت ہوئی جناب وہ فلاں نمبر کمرے میں چلے جاؤ وہاں سے لے آؤ، نہیں، جو چیز ضرورت ہوگی، ضرورت کی ہر چیز ہر کمرے میں موجود ہوگی۔ اور ساتھ جو ہے دنیا کے جو عورتیں ہیں، دنیا کی جو بیویاں ہیں وہ بھی اس مکان میں آپ کے ساتھ ہوں گی اور جنت کے حوریں بھی ہوں گی، لیکن اللہ دنیا کی بیویوں کو جنت کے حوروں سے زیادہ حسن دے گا، اور جنت کے حوریں دنیا کے حوروں سے، دنیا کی عورتوں سے کہے گی کہ ہم تو مشک، کافور، عنبر اور زعفران سے بنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تم ہمارے حسن میں تم ہم سے جو ہے زیادہ رتبہ لے گئی اور حسن میں تم ہم سے بڑھ گئی ہو۔ تو دنیا کے جو عورتیں وہ کہیں گی اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے تھے تم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ رکھتی تھی تم روزہ نہیں رکھتے ہو، ہم وضو کرتی تھی تم وضو نہیں کرتے ہو، ہم قرآن پڑھتی تھی تم قرآن پڑھنے سے محروم ہو۔ یہ تمام چیزوں نے ہمارے حسن کو تم سے جو ہے وہ اعلیٰ کر دیا، دوبالا کر دیا۔ تو اس لیے دنیا کی عورت جو ہے اس کا حسن جنت کے حوروں سے بھی بڑھ جائے گا، اور کس وجہ سے؟ نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے، قرآن کی کثرت تلاوت کی وجہ سے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ ان چیزوں کی کثرت کیا کرے۔ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کی جو ہے اپنے شرم و حیا کی حفاظت اور اپنے خاوند کی عزت کرتی ہے، فرمایا وہ جنت کے جس دروازے میں چاہے داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ تو فرمایا کہ دنیا کی عورتیں بھی جو ہے وہ ساتھ ہوگی اور ان کا حسن جنت کے حوروں سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی رکی رہنے والی، پردہ نشین، فی الخیام، کس میں؟ فرمایا کہ موتیوں میں، خیموں کے اندر، اور وہ خیمے جو ہے وہ موتیوں کے ہوں گے تو اس کے اندر وہ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم کون کون سی نعمتیں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ، انہیں ہاتھ نہیں لگایا، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے قبل، ولا جان اور نہ کسی جن نے، یعنی آج تک کبھی کسی جن اور انسان نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتیں تم اپنے رب کے جھٹلاؤ گے؟ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، متکئین، فرمایا کہ ٹیک لگائے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے، عَلَىٰ رَفْرَفٍ مسندوں پر، خضر سبز رنگ کے قالین ہوں گے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیک لگائے ہوں گے، وعبقرین اور خوبصورت قالین ہوں گے، حسان نفیس، سبز رنگ کے، خوبصورتی اعلیٰ درجے کی ہوگی، انتہائی سبز رنگ کے ہوں گے اور خوبصورتی جو ہوگی وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور نرم انتہائی ہوں گے، حسان انتہائی نفیس ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون سی نعمتیں اپنے رب کے تم جھٹلاؤ گے؟ کتنے خوش قسمت ہوں گے جنتی، باغات کے اندر ہوں گے اور پھر جناب اس میں پھل میوے ہوں گے، پھر اس کے اندر جناب وہ خیمے ہوں گے، ان خیموں کے اندر حوریں ہوں گی، اور ان وہ حور جو ہے اس کی خوبصورتی کا کیا اندازہ لگائے۔ فرمایا اگر دنیا میں اگر جنت کی ایک حور اپنے دوپٹے کا ایک سرا یوں لہرا دے تو ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اگر وہ دنیا کے 7 کڑوے سمندروں میں ایک دفعہ تھوک پیں گے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اگر وہ اپنی انگلی سورج کیا کر دے تو سورج کی روشنی ختم، اور اس کی انگلی کی روشنی سے سارا عالم روشن ہو جائے۔ اور فرمایا کہ 70 جوڑے اس نے پہنے ہوں گے، 70 جوڑوں کے اندر بھی اس کا حسن نظر آ رہا ہوگا، اس کا دل نظر آ رہا ہوگا، اس کے دل میں کتنی محبت ہے اپنے خاوند کے لیے وہ بھی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی نعمتیں انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ تو جناب جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ والے جا رہے تھے راستے میں، تو ایک کسی آدمی کی باندھی لونڈی وہ بھی جا رہی تھی انتہائی ناز و نخروں سے، اور بڑی جو ہے نا وہ جناب یعنی کہ
बनाव श्रृंगार किया हुआ था। تو اس اللہ والے نے نا اس آدمی سے، غلام سے کہا یہ لونڈی بیچنی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی کیوں آپ نے وہ اس نے کہا یہ دیوانہ بندہ ہے، یعنی اس کا حسن دیکھو اور اس کے کپڑے اور پوشاک دیکھو اور اس کے خریدنے والے کا حال دیکھو۔ تو اس نے کہا جی ہاں تم کتنے پہ لوگے؟ اس نے کہا میں تو جو کھجور کے اندر گٹھلی ہوتی نا، گٹھلی وہ جو ہے وہ دوں گا، 1-2 گٹھلیاں تم مجھے دے۔ تو اس نے کہا تو پاگل ہو گیا؟ اس نے کہا چلو اب ہمارے آقا کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیوانہ بندہ ہے، چلو تھوڑا شغل میلہ ہو جائے گا۔ آقا کے پاس گئے، آقا سے کہا کہ جی یہ آپ کے نا یہ سب سے پیاری لونڈی ہے، خوبصورت لونڈی ہے، اور یہ کہتا جی میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بلاؤ اس بندے کو۔ ہاں بھائی خریدنا چاہتے ہو؟ ہاں جی۔ غالباً اس نے پتہ نہیں 2 درہم یا 2 روپے کہا، یا کھجور کی گٹھلی یا 2 کھجوریں، بہرحال انتہائی گھٹیا قیمت اس نے لگائی۔ تو وہ ہنس پڑا، کہنے لگا کہ حور تو دیکھو اور اپنی قیمت دیکھو۔ اس نے کہا کہ حضور میرے پاس اس سے بھی اعلیٰ حور ہے، اس کے اندر تو بڑے عیب ہے، جو میری حور ہے نا وہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ بڑا حیران ہو، اس نے کہا اس میں کیا عیب ہے؟ اس نے کہا اس میں یہ عیب ہے کہ اگر ایک دن یہ برش نہ کرے، منہ صاف نہ کرے تو اس کے منہ سے بدبو آئے، اگر 2-4 دن یہ سر میں کنگھی نہ کرے تو سر میں جوئیں پڑ جائے اور سارا سر میں جو ہے نا خراب ہو جائے، اگر 1-2 دن یہ نہ نہائے تو اس کے بدن سے بدبو آئے، اگر 1-2 دن یہ کپڑے نہ بدلے تو اس کے کپڑوں سے بدبو آئے۔ تو اس میں تو اتنے عیب ہے کہ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اور جو میرے پاس حور ہے اس میں یہ عیب نہیں ہے، وہ اس میں نہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، نہ اس کے سر میں جوئیں ہیں، نہ اس کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے، نہ اس کے بدن سے بدبو آتی ہے، وہ مشک، کافور اور عنبر کی بنی ہوئی ہے اور یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ کہنے لگا اچھا وہ پھر وہ کہاں پہ، وہ جو تمہارے پاس ہے اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس نے کہا اس کی قیمت جو ہے رات کے تنہائی میں اٹھ کے 2 نفل پڑھ لینا، اس کی قیمت ادا ہو جاتی ہے، کوئی پیسے نہیں ہے، بس رات کی تنہائی میں اٹھ جا، مصلی پہ کھڑا ہو جا اور اللہ کے آگے رو لیا کر، چند آنسو اپنے گناہوں پہ بہا لیا کر، اور بس اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیا کر، وہ حور تیرے نام پہ الاٹ ہو جائے گی اور کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ تو وہ کہاں ہے؟ کہا وہ جنت میں ہوتی ہے، وہ دنیا میں نہیں ملے گی۔ تو یہ جنت کی حور ہے، جنتی کو ملے گی۔ اگر جنت کو بیان کیا جائے تو دنیا کی یہ ساری نعمتیں بے رونق لگتی ہیں، جن کے پیچھے جن لذتوں کے خاطر ہم جھوٹ بولتے ہیں، جن لذتوں کے خاطر جناب ہم اپنے پیارے رب کو ناراض کر جاتے ہیں، اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ختم کر جاتے ہیں، اس کو دیکھیں کہ اس اللہ نے ہمارے لیے مہمان نوازی کے طور پہ کیا کچھ بنایا۔ فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار، کہیں فرمایا وانہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من عسل مصفى، وہاں پہ پانی جو ہے اس پانی کے نہریں ہوں گی، اور وانہار من لبن لم يتغیر، وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی، ایسا دودھ کہ خراب نہیں ہوگا، وانہار من عسل مصفى، وہاں پہ صاف ستھرا شہد کی نہریں ہوں گی، 1-2 کلو میں نہیں ہوگا، نہریں چل رہی ہوں گی، جتنا مرضی شہد استعمال کرو۔ تو فرمایا کہ یہ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو جنت، جتنا انسان اچھا نیک عمل کرے گا اتنی اس کی جنت خوبصورت ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت میں حوض کوثر، یہ قرآن حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، اور حوض کوثر سے وہ آدمی پانی پیے گا جس نے قرآن کو زیادہ پڑھا ہوگا، جس نے قرآن کو سمجھا ہوگا، جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، قیامت کے دن جس نے قرآن سے محبت کی ہوگی تو وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ آ رہے ہوں گے حوض کوثر کی طرف پانی پینے کے لیے، کچھ لوگوں کو میں دیکھوں گا، فرشتے ان کو مجھ سے دور کر رہے ہوں گے، میں کہوں گا فرشتوں ان کو آنے دو، یہ تو میرے ساتھی نظر لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میں وضو کے جگہ سے پہچانوں گا کہ وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے نہیں یا رسول اللہ یہ ہے تو آپ کی امتی، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی ہے، نئے بدعات ایجاد کی ہے، اس کو دین کا لیبل لگا کے مخلوق میں پیش کیا ہے۔ تو وہ دین کے اندر جو انہوں نے نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، بدعات ایجاد کی ہے، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقاً دور کر دو ان کو مجھ سے، کہ اس لیے ہر کام میں یہ دیکھو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کے پیچھے قرآن و حدیث کی دلیل ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی دلیل ہے تو سو بسم اللہ، اگر نہیں ہے تو بدعات میں اور ان چیزوں میں اپنے دین کو رسم و رواج میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور آج میں آپ کو سورۃ الرحمن کی خاص
بہترین اور لاجواب عمل بتاتا ہوں۔ فرمایا جو بندہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو، جادو انتہا درجے کا ہو، جادو ہو، جنات کا مسئلہ ہو، گھر کے اندر بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہو، پانی لے کے نا 41 مرتبہ سورۃ الرحمن اس پہ پڑھی جائے، 41 مرتبہ سورۃ الرحمن، اور 41 مرتبہ 28ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے سورۃ التغابن، 41 مرتبہ وہ اور 41 مرتبہ یہ پڑھی جائے، پڑھ کے اس پانی پہ دم کر لے، وہ پانی مریض کو استعمال کروائے، اور گھر والے یہ سب مل کے پڑھ سکتے ہیں، گھر والے سب مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک آدمی نہیں پڑھتا تو سب مل کے پڑھ لے، تو اس پانی کو استعمال کروائے، ہو سکے تو یہ ہفتے بعد دوبارہ یہ عمل کر لیا کرے، انشاءاللہ جو مریض اس پانی کو استعمال کرے گا لا علاج بیماریوں سے اللہ تعالیٰ اس کی جان چھڑا دے گا۔ ہمارے مرشد کے پاس نا ایک آدمی آیا، وہ دن میں 36 گولیاں کھاتا تھا، ایک وقت میں 36 گولیاں استعمال کرتا تھا، دنیا جہاں کی تمام بیماری اس میں تھی، اس کو یہ عمل بتایا، ساتھ ساتھ دوائی بھی استعمال کرتا رہا، بس عمل اس نے کیا، وہ کہنے لگا آج وہ 36 گولیاں چھوٹ گئی ہیں اور بیماریاں ختم ہو گئی ہے صرف اس عمل کے برکت سے۔ تو اس لیے آپ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھائیں، 41 مرتبہ سورۃ الرحمن، 41 مرتبہ سورۃ التغابن پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی اپنے استعمال میں لائے، اس میں سے کم ہو تو مزید ڈال لیا کرے، اور ہفتہ 10 دن بعد دوبارہ یہی عمل کر کے پھر دم کر لیا کرے، انشاءاللہ اس کی وجہ سے گھر کی تمام بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ آج کے درس میں جو کہا گیا سنا گیا، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي الكريم وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔